ہم تنہا کیوں ہیں، سب چپ کیوں ہیں؟ شکر ہے کہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کا نظام اس وقت مکمل طور پر مفلوج ہے، ورنہ مودی کی متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے بغل گیریاں، مسافے، سرخ قالین کے ساتھ استقبال، سلامی، اعلیٰ ترین سولین ایوارڈز اور کہے ان کے پیلٹ گنوں سے چھلنی وجودوں سے زیادہ ان کے دل چھلنی کر دیتے۔ اس سے قبل مودی نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو وہ ویڈیوز اور تصاویر اب تک موجود ہیں جن میں بادشاہ سلمان خود مودی کو لینے کے لیے ان کی گاڑی تک آن موجود ہوئے تھے اور پھر انہیں سلامی کے چبوترے پر لے جا کر شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ انہی عرب ملکوں کے کچھ رہنما کچھ عرصے قبل پاکستان آئے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہم نے بھی کیا تھا، بلکہ وزیراعظم عمران خان خود ان کے لیے گاڑی چلاتے تک نظر آئے تھے۔ مگر وہی عمران خان جب ان عرب ملکوں کی طرف گئے تھے تو وہاں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی استقبال نہیں تھا۔ ابھی امریکہ کے دورے کی مثال لے لیجئے، عمران خان کو لینے کے لیے وہاں صرف پاکستانی سفارت خانے کے کچھ لوگ تھے اور چین میں شاہ محمود قریشی کو خدا حافظ کہنے والا ایک ہوٹل کا سٹاف تھا۔ یہاں سوال خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے حکمران اور حکمرانوں کی زبان بولنے والا میڈیا کیوں قوم کو بتانے میں ناکام ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر مکمل تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور کوئی ملک نہ پاکستان کے نقطہ نظر کو اہم سمجھنے پر تیار ہے اور نہ ہی عالمی سٹیج پر کسی معاملے میں پاکستان کی کسی رائے کو اہم سمجھا جاتا ہے یا اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے؟ اس کا ایک جواب تو سطحی اور سادہ سا ہے جو آپ اپنے آس پاس عموماً سنتے بھی ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اقتصادی طور پر نہایت کمزور ہے اس لیے اس کی سیاسی قوت بھی عالمی سطح پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید آپ نے یہ بھی متعدد مرتبہ سنا ہو کہ سیاستدان ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں اس لیے ملک اقتصادی طور پر تباہ ہو چکا ہے، مگر اس سوال کا اصل جواب اس صورتحال کو باریکی سے دیکھنے میں مضمر ہے۔ سیاست اور اقتصادیات دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں۔ سیاسی بحران ہوگا تو معیشت تباہ ہوگی اور اقتصادی بحران ہوگا تو سیاست متاثر ہوگی۔ دنیا میں ہر اس ملک کی عزت ہے جہاں سیاسی استحکام ہو۔ جو ہی کوئی خطہ سیاسی استحکام کی جانب بڑھے وہاں اقتصادی سرگرمیاں خود بخود جنم لینے لگتی ہیں۔ پاکستان میں پے در پے غلط پالیسیاں اپنائی گئیں جو پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کا سبب بنی اور بن رہی ہیں۔ یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے کہ ہم ماضی سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں اور بار بار وہی غلطیاں دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد اگر یہاں عسکری مداخلت کا راستہ روکا جاتا اور مضبوطی کے ساتھ جمہوریت پر چلا جاتا، یعنی ملک کی حاکمیت اعلیٰ عوامی نمائندوں کے پاس رہتی اور ملک کی قسمت کے فیصلے ملک کے عوام کے نمائندے کرتے، تو حالات آج بالکل مختلف ہوتے، کیونکہ ہم نے تمام ایسے فیصلے کیے جن کی وجہ سے عالمی سطح پر ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سارے فیصلے قوم کی رائے پوچھے بغیر کیے گئے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں، جرنیلوں اور افسروں کا ایک خاص طبقہ اپنی جیبیں تو بھر چکا مگر دنیا بھر میں پاکستان کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں مگر بجلی نہیں ہے، ہم دنیا کی 6 7ویں بڑی فوج ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، ہم دنیا کی بہترین زمین رکھتے ہیں، خوراک نہیں ہے، 5 دریا ہیں، پانی نہیں ہے، 60% کے قریب نوجوان ہیں، روزگار نہیں ہے، دنیا کے حسین ترین علاقے ہیں، سیاحت نہیں ہے، انتخابات ہوتے ہیں لیکن جمہوریت نہیں ہے، عدالتیں ہیں، انصاف نہیں ہے، اسکول ہیں، تعلیم نہیں ہے۔ آپ خود سے پوچھئے ایسے کسی ملک کو دنیا میں کس نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کشمیر میں 20 روز سے کرفیو ہے، وہاں کمیونیکیشن اور رابطوں کا نظام مفلوج ہے، وہاں اس کے باوجود لوگ باہر نکل کر مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کے جسم دھاتی چھروں سے چھلنی ہو رہے ہیں۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف نقطۂ نگاہ کے ہو سکتے ہیں، کچھ افراد آزادی چاہتے ہیں، کچھ بھارت کے ساتھ علاقے کے حامی ہیں، کچھ پاکستان کے ساتھ علاقے چاہتے ہیں، مگر اس ساری بحث کو بھی فی الحال ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک جذباتی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ روز قبل برطانیہ میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو سری نگر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی بھی ہمارے درمیان آ بیٹھی۔ وہاں میں نے کشمیر سے متعلق اپنا موقف بھی سب سے بانٹا اور اپنی نظمیں بھی شیئر کیں۔ ایسے میں وہ بولی، ہم نے پوری زندگی پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہیں۔ کہنے لگی، سری نگر میں ہم نے پوری زندگی پاکستان کی طرف دیکھا ہے، پاکستان دکھی ہوا تو ہم دکھی ہوئے، پاکستان خوش ہوا تو ہم نے جشن منایا، پاکستان نے کھیلوں کا کوئی میدان مارا تو پرچم لے کر ہم ناچے، کوئی مرا تو اس پرچم ہی کو میں دفن کر کے اسی پرچم میں لپیٹ کے اسے دفن کیا گیا۔ بولی، ہم خود کو پاکستانی سمجھتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اگلی بار میں اس لڑکی سے ملوں گا تو اسے کیا جواب دے پاؤں گا؟ کشمیریوں پر ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر ہم بطور ریاست کیا کر پائے ہیں؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارتی رہنماؤں نے اس فیصلے سے پہلے تسلی کر لی ہوگی کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے کہ وہ اس کے جواب میں کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے۔
بھارتی سرکار کو یہ بھی مکمل ادراک ہوگا کہ پاکستان پر عالمی سطح پر دہشت گردی کی معاونت، عسکریت پسندی کی پشت پناہی، شدت پسندی کی حوصلہ افزائی اور اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے جیسے الزامات لگ رہے ہیں۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے اور اکتوبر تک کی مہلت دے رکھی ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مالی اعانت روکے اور سخت اقدامات کرے، دوسری صورت میں اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال میں پاکستان امریکہ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں معاونت فراہم کر کے FATF میں اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ وہ کشمیریوں کی یا کشمیر کے لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ دوسری جانب بھارت میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ وہاں اس وقت انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو ہی غیر ملکی ایجنٹ اور پاکستانی اور غدار اور جانے کیا کیا کہا جانے لگا ہے۔ اس پر میں ایک تفصیلی ویلاگ کروں گا جس میں بھارت کی موجودہ حالت اور وہاں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی پر میں جو اگلا ویلاگ ہوگا وہ اسی پہ بات کروں گا۔ مگر ہمیں اس وقت سبق کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس وقت اس سے سبق صرف یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، کیسے ملک کو مضبوط بنایا جائے کہ ہماری بات کی اہمیت ہو، کیسے اپنی اقتصادی قوت کو جڑ فراہم کی جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس چند حالیہ مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال ہے انڈونیشیا کی۔ وہاں کئی دہائیوں تک جنرل سہارتو کی آمریت چلتی رہی، ختم ہوئی تو وہاں فوری طور پر وسیع تر اصلاحات کی گئیں جن کے ذریعے فوج سمیت تمام اداروں کے کردار کو محدود بنایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سیاسی استحکام پیدا ہوا جس کا نتیجہ اقتصادی ترقی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اب انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا کی ایک مضبوط اقتصادی قوت ہے۔ بنگلہ دیش کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان سے آزادی کے کچھ ہی عرصے بعد وہاں مارشل لا لگا دیا گیا تھا اور پھر وہاں بھی غربت کا ناچ شروع ہو گیا، تاہم آخر وہاں سیاسی اصلاحات کر کے فوج کو سیاست سے دور کیا گیا اور تمام اداروں کے لیے دائرے طے کیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک ہے اور کئی انڈیکیٹرز میں وہ بھارت کی معیشت کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ایتھوپیا اور ترکی کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جہاں جہاں سیاسی اصلاحات کر کے فوج کی سیاست میں مداخلت کو محدود کیا گیا، سولین اداروں کو مضبوط بنایا گیا اور بڑی اصلاحات کی گئیں، وہاں سیاسی استحکام پیدا ہوا اور نتیجہ تیز رفتار اقتصادی ترقی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اب راستہ ہمارے سامنے ہے۔ آیا ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو پچھلے 72 سال سے جاری ہے یا اب اپنی سمت تبدیل کر کے ایک جمہوری اور دستوری ملک کی بنیاد ڈالتے ہیں؟ اگر وہی کچھ کرنا ہے جو ہوتا رہا ہے تو پھر وہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہوتا آیا ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کرنا ہے جو کیا جاتا رہا ہے تو پھر سیاسی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ فوج کو کاروبار، سیاست اور دیگر شعبوں سے الگ کر کے اسے اس کے دستوری دائرے میں واپس بھیجنا ہوگا۔ سولین اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، انصاف، صحت اور تعلیم کے محکموں کو بہتر بنانا ہوگا اور ملک کو حقیقی جمہوریت کی جانب لے جانا ہوگا۔ یاد رکھیے، اس وقت اگر کشمیر کے لوگوں کے لیے پاکستان کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے تو کل شاید اس سے بھی زیادہ سخت وقت ہمارا منتظر ہو سکتا ہے جب ہم خود اپنی مدد کرنے کے قابل بھی نہ ہوں۔